بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصحیح عبارت کورس کی یہ 8ویں ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کے اندر ہم افعال ناقصہ کے اسم اور خبر کی پہچان پڑھیں گے اور اس کی ہم 8 صورتیں پڑھیں گے۔ افعال ناقصہ کے اسم اور خبر کی پہچان بھی ضروری ہے، اس لیے کہ افعال ناقصہ کا استعمال کلام میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فعل ناقص کا یہ اسم ہے اور یہ خبر ہے۔ فعل ناقص کا اسم آپ کو پتہ ہے مرفوع ہوتا ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ فعل ناقص کا جو اسم ہوتا ہے وہ تو اسم ہی آتا ہے، لیکن کبھی اس کی جو خبر ہوتی ہے نا وہ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ مثلا اس کی خبر فعل بھی ہو سکتی ہے، اسم بھی ہو سکتا ہے، اس کی خبر جار مجرور بھی ہو سکتی ہے، اس کی خبر ظرف بھی ہو سکتی ہے۔ تو فعل ناقص کی جو خبر ہوتی ہے وہ مختلف قسم کی ہوتی ہے، لیکن جو اسم ہوتا ہے اس کا وہ یا تو ضمیر ہوتی ہے یا پھر اس کا جو اسم ہے وہ اسم ہی ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے ہم اس میں جو 8 صورتیں آج فعل ناقصہ کی پڑھیں گے استعمال کی، تو اس سے ہمیں بہت سے ایسے افعال ناقصہ کا علم ہو جائے گا، ان کی خبر اور اس کے اسم کا علم ہو جائے گا جو بہت زیادہ کلام میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم مزید اس کی صورتیں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو دیکھیں پہلی صورت یہ ہے کہ فعل ناقص کے بعد اسم ہوتا ہے، وہی فعل ناقص کا اسم ہوتا ہے، اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر فعل آ جاتا ہے، وہ فعل ناقص کی خبر کہلاتا ہے، اور وہ جو فعل ہے وہ جس طرح ہوگا آپ نے اس کو پڑھنا ہے اسی طرح۔ تو فعل کی جو زیادہ تر معلومات ہے وہ آپ کو صرف کے اندر پڑھائی جاتی ہے، تو عبارت کے لیے صرف کے اندر مضبوطی اور مہارت بھی ضروری ہے۔ تو اب دیکھیے اسم کے بعد فعل، لو کانت کانو کانت، کانا فعل ناقص ہے، کانت یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یہ کانت ہے، آگے ملانے کے لیے ہم زیر دے دیتے ہیں تو اس کو پڑھیں گے کانت الریح، ریح یہ اس کا اسم بن رہا ہے، اسم مرفوع ہوتا ہے تو ہم نے اس کو مرفوع پڑھنا ہے کانت الریح۔ تہب، یہب یہبان یہبون، یہ یمدو کے وزن پر ہے، یمد یمدان یمدون۔ تو آگے دیکھیں فعل جو ہے نا یہ فعل ناقص کی خبر بن رہا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال اگر دیکھیں، لو کانت، کانت آ گیا اور آگے المرأۃ اسم ہے، اور یہی کانت کا اسم بھی ہے، کانت کا اسم مرفوع ہوتا ہے تو اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، اور ملانے کے لیے کانت کی تا کو زیر دے دینی ہے، پڑھنا اس طرح ہے لو کانت المرأۃ اذا صلت قائمۃ۔ تو دیکھیں یہ آپ نے مرفوع پڑھا، اب اسم کے بعد آگے کیا آ رہا ہے؟ فعل۔ اب یہ ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ فعل ناقص کا اسم ہوتا ہے، اسم کے مرفوع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جار مجرور مل کر اس کی خبر بنتی ہے، یعنی متعلق ہو کر خبر بنتی ہے۔ ابھی متعلق کو چھوڑیں، بس ایسے ہی سیدھا آپ سمجھیں کہ فعل جار مجرور مل کر اس کی خبر بنتی ہے۔ مثال کے طور پر کانت ہے اور اس فعل ناقص ہے، اب آگے الف لام والا معرف باللام جس کو کہتے ہیں وہ اسم آ رہا ہے، تو ملانے کے لیے ہم زیر دے دیں گے، پڑھیں گے کیسے؟ کانتل اعادت، مرفوع ہے نا کیونکہ اسم ہے تو ہم نے اس کو مرفوع پڑھنا ہے۔ فی ایام النحر، فی جار مجرور ہو گیا، النحر مضاف الیہ ہو گیا، تو دیکھیں یہاں پر جو ہے اعادت یہ اسم بن رہا ہے اور فی ایام النحر یہ فعل ناقص کی خبر بن رہی ہے۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ فعل ناقص کے بعد اس کا اسم ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی خبر جار مجرور کی صورت میں ہوتی ہے۔ آگے بھی اسی طرح اذا کانت النجاسۃ فی موضع السجود، دیکھو یہ بالکل سیم وہی صورت آ گئی۔ اسی طرح کانت النجاسۃ فی الثوب او المکان، فی الثوب جار مجرور ہے، او المکان یہ اس کا معطوف ہو گیا تو اس کو ہم نے مجرور پڑھا۔ تو دیکھیں یہ دوسری صورت تھی کہ فعل ناقص کے بعد اس کا اسم ہوگا اور اسم کے بعد اس کی کیا ہوگی؟ خبر ہوگی۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ فعل ناقص کے بعد 2 اسم ہوں گے، ایک معرفہ ہوگا اور ایک نکرہ ہوگا، تو معرفہ کو مرفوع پڑھنا ہے اور جو نکرہ ہوگا اس کو آپ نے منصوب پڑھنا ہے۔ بہت ہی آسان صورت ہے۔ دیکھیں وَكَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا، الطریق معرفہ ہے، آمنًا نکرہ ہے، آپ نے الطریق کو مرفوع پڑھنا ہے، یہی اس کا اسم ہے، اور آمنًا کو آپ نے منصوب پڑھنا ہے، یہی اس کی خبر ہے۔ كَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا۔ اسی طرح كَانَ الْإِمَامُ مُقِيمًا، كَانَ النِّصَابُ كَامِلًا۔ تو دیکھیں پہلا اسم بن جائے گا اور دوسرا اس کی خبر بن جائے گی۔ تیسری صورت جو ہے وہ اسی سے ہی ملتی جلتی ہے کہ کانا کے بعد فعل ناقص کے بعد وہ لیسا، کانا، سوارا، ظل، بات، اصبح، اضحى، امسا، تو یہ افعال ناقصہ 17 ہیں جو میں نے پی ڈی ایف دیا تھا، اس پی ڈی ایف کے اندر یہ 17 لکھے ہوئے ہیں، ان کے معانی بھی لکھے ہوئے ہیں، تو ان کے معانی کا علم بھی آپ کو ہونا ضروری ہے۔ اور جو افعال عاملہ ہیں ان میں سے ایک افعال عاملہ یہ بھی ہیں، ایک قسم افعال عاملہ کی افعال ناقصہ بھی ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ فعل ناقص کے بعد 2 اسم معرفہ ہوتے ہیں اور ایک نکرہ ہوتا ہے، تو آپ نے دونوں جو اسم معرفہ ہوتے ہیں ان دونوں کو موصوف صفت ملا کر اسم بنانا ہے،
مطلب دونوں کو مرفوع پڑھنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد جو نکرہ ہوگا تو اس کو آپ نے کیا بنا لینا ہے؟ خبر بنا لینا ہے۔ اب مثال کے طور پر فَإِن كَانَ الْعَبْدُ الْآبِقُ رِهْنًا، اب دیکھیں دو اسم ہیں کانا کے بعد، العبد اور الآبق، دونوں کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے کیونکہ یہ موصوف صفت مل کر اسم ہیں، اور رہنن کو آپ نے خبر بنا لینا ہے۔ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دو موصوف یہ ہوں، معرفہ نکرہ کے بعد، فعل ناقص کے بعد معرفہ ہو، معرفہ کے بعد نکرہ ہو، دو نکرہ ہوں، جیسے یہاں پر دو معرفہ آ گئے نا، تو وہاں پر دو نکرہ ہوں۔ اگر دو نکرہ ہوں گے تو یا وہ دونوں موصوف صفت بھی ہو سکتے ہیں اور وہ دونوں خبریں بھی ہو سکتی ہیں فعل ناقص کی، تو ٹھیک ہے، یہ صورت بھی آگے آ سکتی ہے۔ اسی طرح اب دوسری مثال دیکھیں، کانت القاعدۃ الاولی فرضا، دیکھیں کانت کے بعد دو اسم معرفہ آگے، القاعدۃ الاولی یہ موصوف صفت ہو گئے، اور آگے فرضا یہ اس کانت کی خبر ہو گئی، تو یہ صورت بن گئی چوتھی صورت۔ اب پانچویں صورت کیا ہے کہ فعل ناقص کے بعد معرفہ اسم ہوگا، دو معرفہ اسم ہوں گے، اگر دو معرفہ اسم ہوں اور کلام ختم ہو گیا ہو تو آپ نے ایک معرفہ اسم کو، پہلا جو ہوگا اس کو آپ نے اسم بنا لینا ہے اور دوسرے کو آپ نے خبر بنا لینی ہے۔ مثال کے طور پر کان الغالب، یہ بھی معرفہ ہے، علی الدراہم یہ تو جار مجرور آ گیا، اس کو نہیں گننا ہوتا، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آ رہا ہے الفضہ، تو دیکھیں دو اسم آ رہا ہے کانا کے بعد، ایک الغالب آ رہا ہے اور ایک الفضہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد آگے فاہیہ سے ایک نیا کلام شروع ہو رہا ہے، فا سے نا نیا کلام شروع ہو جاتا ہے، خاص طور پر اس کے ساتھ جو ہیا ہو، اس کا مطلب آگے کلام نیا شروع ہو رہا ہے اور اس آگے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اس کی خبر آگے نہیں ہوگی، خبر ہوگی تو اس کے پیچھے پیچھے ہی ہوگی۔ تو اب آپ نے دو اسم ہیں، دونوں معرفہ ہیں، ایک غالب ہے اور ایک الفضہ ہے، تو غالب کو آپ نے اسم بنا لینا ہے، مرفوع پڑھنا ہے، اور دوسرا جو اسم ہے معرفہ اس کو آپ نے منصوب بنا کر، اس کو خبر بنا کر منصوب پڑھنا ہے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اذا كان الغالب على الدراهم الفضة، دیکھیں یہ غالب اسم بن گیا، فضة یہ خبر بن گئی۔ اسی طرح دوسری مثال سیم ایسے ہی ہے، اذا كان الغالب على الدنانير الذهب، تو یہ پانچ صورتیں آپ نے فاعل ناقصہ کے استعمال کی پڑھ لی ہیں۔ اب اگلی صورت کی طرف چلتے ہیں، بہت ہی آسان صورت ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فعل ناقص کے بعد ایک ہی اسم نکرہ ہوتا ہے اور اس پر الف بھی لگا ہوتا ہے، وہی فعل ناقص کی خبر بنتا ہے، اور فعل ناقص کے اندر ضمیر ہوتی ہے، وہی اندر جو ضمیر ہوتی ہے ہوا یا ہیا، وہ فعل ناقص کا اسم بنتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلی مثال لم یکن متمتعا، لم یکن فعل ناقص ہے، اس کے بعد متمتعا آ رہا ہے نکرہ، یہ لم یکن کی خبر ہے، تو اسم کہاں گیا؟ تو اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہی لم یکن کا اسم ہے۔ اسی طرح وَإِن كَانَتْ وَاجِبَةً، کانت فعل ناقص ہے، اس کے بعد واجبتاً آ گیا نکرہ اسم، تو واجبتاً کو آپ نے خبر بنا لینا ہے، اور خبر منصوب ہوتی ہے تو اس کا منصوب پڑھنا واجبتاً، اور اس کا اسم کہاں ہوگا؟ بھئی اس کا اسم جو ہے وہ کانت کے اندر ہی ضمیر ہے، کانا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے تو ہی ضمیر آئے گی۔ اسی طرح کانا فعل ناقص ہے، اس کے بعد قارناً یہ نکرہ آ رہا ہے تو آپ نے نکرہ کو خبر بنا لینا ہے، تو کانا فعل ناقص کی قارناً خبر ہوگا، اور اس کا اسم کہاں ہوگا؟ اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہی اس کا اسم ہوگا۔ اب ہم یہ 6 صورتیں ہو گئی، 7ویں صورت کی طرف چلتے ہیں۔ یہ صورت بھی بہت ہوتی ہیں، فعل ناقص کے بعد جار مجرور ہوتا ہے، جار مجرور کے بعد نکرہ آتا ہے، اگر ڈائریکٹ نکرہ آ جائے تو وہ خبر ہوگا، اور اگر جار مجرور کے بعد نکرہ آ جائے تو پھر وہ اسم ہوگا۔ دیکھیں یہ بہت آسانی سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اب مثال کے طور پر ان یکون، یکون فعل ناقص ہے، ان کی وجہ سے آخر میں زبر آ گیا، آگے لہا جار مجرور آ رہا ہے، اور لہا کے بعد محرم یہ آ رہا ہے نکرہ اسم، تو اب آپ نے محرمن کو یکون کا اسم بنا لینا ہے، تو خبر کہاں ہوگی؟ تو بھئی یہ لہا جو ہے یہ جار مجرور یہی اس کی خبر ہے۔ اسی طرح آپ آگے دیکھ لیں، لیس بواجبن، اب لیسا کے بعد بواجبن جار مجرور ہے، اس کے بعد دوسرا لیسا شروع ہو رہا ہے، یعنی دوسرا کلام شروع ہو رہا ہے، تو اس کے اندر جو ضمیر ہے نا لیسا کے اندر، وہ ضمیر ہوا اس کا اسم ہوگی، اور بواجبن یہ اس کی خبر بن جائے گی۔ لیکن میں نے اگلی مثال آپ کو سمجھانی تھی، دیکھیں لیسا جو دوسرا ہے نا اس لیسا، تو یہ لیسا کے بعد یہ فعل ناقص ہے، اس کے بعد اعلی آ رہا ہے جار، اہلی مکہ، اہلی مضاف، مکہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور ہو گیا، یہ جار مجرور ہو گیا۔ اب یہ جار مجرور جو ہے یہ تو خبر بن جائے گا، اور اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے نا طواف، وہ لیسا کا اسم ہے، فعل ناقص کا اسم ہے، اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ طواف القدومی، آگے مضاف الیہ آ رہا ہے تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے تو اس کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے۔
تو یہ صورت بھی آپ کو معلوم ہو گئی۔ اگلی ہم مثال دیکھتے ہیں، کان فعل ناقص ہے، اس کے بعد لہو جار مجرور ہے، لہو جار مجرور کے بعد طیب نکرہ اسم آ رہا ہے، تو وہ جو نکرہ اسم ہے یہ فعل ناقص کا اسم ہوگا، اور فعل ناقص کا اسم مرفوع ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو مرفوع پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ کان لہو طیب۔ تو یہ 7ویں صورت ہو گئی۔ اب ہم 8ویں صورت کی طرف بڑھتے ہیں۔ 8ویں صورت بھی سیم اسی سے ملتی جلتی ہے، فعل ناقص کے بعد جار مجرور ہوگا، اور جار مجرور کے بعد 2 نکرہ اسم ہوں گے۔ کتنے اسم ہوں گے؟ 2 نکرہ اسم۔ پہلے تھا 1 نکرہ، اب ہوں گے 2 نکرہ اسم، تو وہ دونوں موصوف صفت بنیں گے۔ اب مثال کے طور پر لیسا فعل ناقص ہے، لہو اس کے بعد جار مجرور آ گیا، اور اس کے بعد 2 اسم آ رہے ہیں، نفس سائلتن، تو یہ دونوں لیسا کا اسم بنیں گے، اور اسم مرفوع ہوتا ہے، آپ نے دونوں کو مرفوع پڑھنا ہے، نفس سائلتن۔ اسی طرح اگلی مثال ہے، لیسا فعل ناقص ہے، فی الاستسقاء جار مجرور ہے، اس کے بعد 2 نکرہ اسم آ رہے ہیں، صلاۃ مسنونۃ، تو دونوں اسموں کو آپ نے مرفوع ہی پڑھنا ہے، یہ موصوف صفت ہو کر اسم بن جائیں گے لیسا کے۔ یہ 8 صورتیں تھیں فعل ناقص کی، ابھی اس کی صورتیں مکمل نہیں ہوئیں، آئندہ بھی اس کی صورتیں آئیں گی۔ تو ابھی جو میں مشقیں آپ کو دے رہا ہوں، تو آپ نے وہ مشقیں حل کرنی ہیں، ان میں اور بھی صورتیں ہوں گی، لیکن آپ نے یہی صورتیں ڈھونڈ کر مجھے بتانی ہیں کہ دیکھیں یہ فعل ناقص کے بعد اسم آ رہا ہے، یہ اسم ہے، یہ خبر ہے، یہاں جار مجرور ہے وغیرہ۔ جیسے میں نے صورتیں بیان کی، آپ نے ایسے ہی صورتیں بیان کرنی ہیں۔ جو مثالیں میں دے رہا ہوں ان مثالوں کو بھی آپ نے غور کرنا ہے ان کے اندر، اور اس کا اسم اور خبر پہچاننا ہے، اور کتاب کے اندر بھی کوشش کریے گا کہ اس کے اندر بھی اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل ناقص ہے، ہو سکتا ہے بہت سے افعال ناقصہ کا آپ کو علم نہ ہو، کوئی بات نہیں، اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ جب آپ اس کو حل کریں گے تو اس کی مدد سے آپ کو دوسرے جو افعال ناقصہ ہیں، مزید جو صورتیں ہیں، وہ بھی سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے افعال ناقصہ کے استعمال کی 8 صورتیں پڑھ لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سربلندی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔